الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الی ربک راضیہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے آئیے آج نفس راضیہ کا تذکرہ کریں گے۔ یہ علماء خیر کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک پانچواں انسانی نفس ہے۔ بعض مشائخ اور صوفیاء نے نفس مطمئنہ کے بعد، جو کہ چوتھا نفس کاؤنٹ کیا جاتا ہے، بقیہ نفوس کا الگ سے ذکر نہیں کیا۔ ان کے نزدیک جو نفس راضیہ ہے، جو کہ اس آیت میں ہے، اسی آیت میں پھر مرضیہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، صافیہ نفس یا نفس کاملہ، سب نفس مطمئنہ کی ہی اعلیٰ ترین حالتیں ہیں اور صفتیں ہیں۔ چونکہ ان کے خواص اور احوال جو دوسرے نفوس ہیں ان میں بدلتے رہتے ہیں، نفوس کی طرح بدلتے رہتے ہیں، اسی سے انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے کچھ صوفیاء اکرام نے، علماء خیر نے انہیں الگ قسموں میں تقسیم کیا ہے اور شمار کیا ہے۔ یوں تو بعض صوفیاء جو تزکیہ نفس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، پھر یہی باتیں دوسروں کی طرف پہنچاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تزکیہ نفس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان صوفیاء نے نفس کی مختلف اقسام کی بجائے مطلقاً ہی نفس کو ایک ہی مانا ہے، بھئی یہی نفس ہے، اسی میں وظائف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے نفس ایک ہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی مانا ہے۔ انہوں نے پھر اس کی حقیقت پہ گفتگو فرمائی ہے، ماہیت پر گفتگو فرمائی ہے، پھر انہی کے جو کیفیت انسان میں بدلتی ہے، حال، احوال، صفات پر کلام بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو بھی اسی ایک ہی نفس کی مختلف بری اور اچھی صورتوں میں، حالتوں میں ایک ہی تصور کیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، صرف فہم کے طریقے الگ ہیں، پھر اس کے اظہار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اگر انہیں نفس میں تبدیلی کی حالتوں پہ غور کیا جائے تو ظاہری بات ہے، انسان کی ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اس کے نفس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر الگ الگ اس کی حالتیں یا قسمیں تصور کر لی جائیں تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ اثرات کی وجہ سے جو انسان کی سوچ، انسان کے قلب، انسان کے جسم میں، اس کے اعمال میں، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف قرب میں
جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یقیناً وہ بدلتی ہیں، تو انہیں بدلنے کے نام سے نفوس کے نام بھی رکھے گئے ہیں، اور یہ سارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نفس امارہ 13واں پارہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے، نفس لوامہ ہے، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ جس کا تذکرہ ہے، نفس مرضیہ، یہ سارے کاملہ، یہ سارے قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ بلکہ تو اس طرح مختلف حالتیں بھی اگر انسان تصور کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے خاصیتیں الگ الگ ہیں، ان کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، پھر انسان کی زندگی پہ ان کے اثرات بھی الگ الگ ہیں۔ اگر الگ تصور کر لیا جائے تب بھی درست ہے، یا ایک نفس مانا جائے تب بھی درست ہے، تبدیلی تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو تبدیلی ہوگی انسان میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ انسان کے پھر مراتب تبدیل ہوتے ہیں، درجات تبدیل ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، جن صوفیہ نے انہیں الگ اقسام قرار دیا ہے، ان کے بیان سے ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اس طرح ان کے اظہار میں یا ان کے محسوس کرنے میں یا لوگوں کو بتانے میں یا سکھانے میں یا تزکیہ نفس کرنے میں زیادہ نظم پائی جاتی ہے، تنظیم پائی جاتی ہے، سمجھنے میں سہولت ہے، کرنے میں سہولت ہے، انسان جو ہے آسان سا رہتا ہے۔ اب یہ میں فلاں نفس کا ذکر کر رہا ہوں جیسا کہ ہم چل رہے ہیں الگ الگ سے، ورنہ یہ مسئلہ کوئی ایسا بحث والا بھی نہیں ہے، اختلاف والا بھی نہیں ہے، اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ مکلف تو ہم اس کے لیے ہی ہے نا جو فرائض ہیں۔ تزکیہ نفس تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بہت اچھی چیز ہے، تو مکلف ہیں ہم توحید پہ ایمان رکھنا ہے۔ مسلمان جو ہیں، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، تو مشرک جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو اس کے بعد مکلف ہے ہم دن میں 5 وقت نمازوں کے جو فرائض ہیں ہمارے، اس کے بعد سال میں روزے چل رہے ہیں، 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ سب پہ فرض ہیں۔ پھر اگر پیسے ہوں، آنے جانے کا خرچ اور گھر والوں کے لیے خرچ ہو، تو ایک زندگی میں حج ہے، عمر نوافل ہے، جتنی مرضی کریں۔ اس کے بعد جو ہے اگر سال بھر آپ کے پاس رقم پڑی رہتی ہے، اس پہ آپ حلال رقم پہ زکوٰۃ ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف کیا جائے۔ ہاں، یہ دلوں کا سودا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ یا ذکر میں، تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے۔ تو یہ تو جو شخص چاہے، میدان حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اذکار بھی ہے، وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات ہے، اچھی بات ہے، جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا ہے، تو بہرحال اچھی چیز ہے۔ تو نفس راضیہ کی طرف واپس آتے ہیں، اصل مقصود کی طرف۔ یہ تو 2 کلپ تقریباً توحیدی ہو گئے ہیں، یہ بھی ضروری تھے۔ تو نفس راضیہ عزیزان گرامی قدر وہ نفس ہے جس میں اللہ رب العالمین کے جو جملہ فیصلے ہیں اس پر اور اس کی مشیت کے تمام احکام پر انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ انسان خطاؤں نیکیوں کو کہ جو ہے انسان یعنی کہ اچھائیوں برائیوں کا، خطاؤں اور نیکیوں کا، گناہ اور نیکی کا مجموعہ ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی انسان پہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، تو وہ خوش تو ہونا ہی ہے اس نے، کئی انسان وہ بھی نہیں خوش رہتا، یادہ تھوڑا دیتا ہی، تو انسان جو ہوا کیا کرے، وکان الانسان ظلوما جہولا، انسان تو ظالم ہے جاہل۔ تو خالق سے راضی نہیں رہتا نا، تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، ایک سجدہ کی اللہ راضی ہو گیا، توبہ کی راضی ہو گیا، لیکن یہ جو انسان ہے نا، انسان اس کا اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا بڑا مشکل ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو فرمایا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پس مصطفیٰ وَلَسَوْفَ، اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے،
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب مصطفیٰ اور اتنا آپ کو عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ تو راضی تھے، لیکن پھر بھی امت کو سمجھانے کے لیے انسان کا راضی ہونا بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کہ بندے کو راضی کرتا ہے۔ تو بل بات کہیں اور نہ نکل جائے، تو یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس ذکر سے جو اس کا ذکر ہے، یا حی انت الحی، میں آگے آتا ہوں اس کا، تو انسان راضی ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ہر حال میں سولی پہ بھی چڑھا ہوا ہے تو راضی ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچتی رہتی ہے پھر انسان راضی، نفس راضی ہوا ہے نا، نفس راضی ہو گیا نا، عقل وہ حیران ہے ابراہیم کر کیا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو راضی تھے کہ میری مشیت میں، اللہ کی مشیت یہی ہے، میری مقدر میں میری قسمت یہی ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، چاہے لوگ مجھے آگ میں ڈال دیں، چونکہ میں نے کلمہ توحید کو سر بلند کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میں نے مان لیا ہے، لوگ مانے نہ مانے، اس کی پاداش میں مجھے بے شک آگ میں پھینکے، میں راضی ہوں۔ یہ انبیاء کی، ہم لوگ تو بہت گناہ گار جو ہوئے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل پھر دیکھتی رہتی ہے، انسان جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، تو بہرحال معاملات، حالات انسان کے موافق ہوں یا اس کے خلاف ہوں، نقصان ہو یا فائدہ ہو، تکلیف ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے کرونا ہی ہو، انسان بدحواس نہیں ہوتا، انسان ڈرتا نہیں ہے۔ وہ ٹیپو سلطان بھی کہا گیا تھا نا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلتی جا رہی ہے، تو مراد یہ ہے کہ امر الہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جب انسان میں یہ نفس راضیہ کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور مزے کی بات ہے خالی تسلیم ہی نہیں کرتا، خوش رہتا ہے، یا اللہ تو راضی میں بھی راضی، تو راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ کہ تو بھی راضی ہو۔ تو یہ ایک انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، ایک استطاعت، قوت پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ ہر حال میں اللہ رب سے راضی ہوتا ہے، اور راضی اللہ تعالیٰ سے ہونے کے باعث اسی نفس کو پھر علماء خیر صوفی لوگ کہتے ہیں اب یہ نفس سے راضیہ ہو گیا، یہ راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر نفس مرضیہ جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، یعنی خود بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ عزیزان گرامی، قدر چونکہ انبیاء کا تذکرہ چلا، وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا نا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور میرے رب اسے اپنی رضا کا حامل بنانا، یعنی وہ ہر حال میں تجھ سے راضی رہے۔ آگے انشاءاللہ تیسری اس کلپ میں ہم اس کو کریں گے کہ نفس راضیہ کی صفات کیا، اس کی مثالی صورتیں کیا ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔